اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ آیت نمبر 116 سے لے کر 119 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں تین مختلف مضامین بھی ہیں اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ باہم ربط بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اس سے پچھلی آیت میں کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں اور تم جس طرف بھی اپنی سمت کرو گے اسی طرف اللہ کو پاؤ گے، اور اللہ بڑا وسیع وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہم ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی اولاد سے ہم ہیں۔ تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، مقدس ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے اوپر کوئی عذاب بھی نہیں آ سکتا اور مرنے کے بعد ہم جہنم میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اس آیت میں مختصر اور جامع جواب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا دیا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، یعنی ساری کائنات اسی کی ہے، اور اس کائنات میں زمین میں، آسمانوں میں اور جو باقی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کے ملکیت میں کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ ظاہر اولاد ہوتی ہے تو وہ تو وراثت کی حقدار ہوتی ہے، تو اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی حصہ دار بھی نہیں ہے، اور اس کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، اور یہ پوری کائنات اسی اکیلے کی فرما بردار ہے، وہ اسی کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ دوسرا مضمون جو ان آیات میں ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں کوئی حکم نازل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی منصوبہ بندی نہیں کرتا، نہ کوئی اس کے لیے جیسے ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کا پہلے نقشہ ڈیزائن کرتے ہیں یا نقشے والے سے بنواتے ہیں۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات جو بنائی ہے تو اس کے لیے صرف ایک حکم دیا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی ہے، اور بغیر نقشے کی بنائی ہے، اور اس کی مثل کوئی اور کائنات، کوئی دنیا کی مخلوق بنا بھی نہیں سکتی، چاہے جتنی مرضی طاقت رکھتے ہیں۔ جو قریب ترین ہمارے مشاہدے میں ہے وہ زمین اور آسمان ہے، اور انہی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ زمین بنائی ہے اور آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور بس حکم دیا اور وہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کو یعنی پیدا کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، اور کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور کسی کی مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور کسی پلاننگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس وہ حکم کرتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تیسری بات جو نادان اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے باتیں کرتے تھے،
اور یہ باتیں کوئی نئی نہیں تھیں، پہلے بھی جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہوئے ہیں، پیغمبر رسول آئے ہیں، سب کو بے وقوفوں نے، نادانوں نے، ان پڑھ لوگوں نے اور پڑھے لکھوں نے یہی بات کی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ سے ملاقات کا ہو جائے ہماری، اللہ ہم سے خود بات کرے اور وہ خود جو ہے وہ آپ پر کتاب نازل کرے تو پھر ہم مانیں گے، یا پھر کوئی واضح نشانیاں ہمارے سامنے آئیں تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ڈھٹائی اختیار کی، ان کی بھی یہی اعتراضات تھے، حالانکہ نشانیاں تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی آتی رہی ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے ہی پروگرام میں یہ پڑھا تھا کہ جو صحیفہ مشرکین مکہ نے لکھا تھا اور جو 3 سال تک لٹکا رہا تھا اس میں خانہ کعبہ کے اندر، اور اس صحیفے کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا، اور صرف انہی حصوں کو چھوڑا جن کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور باقی سارا صحیفہ کیڑے کھا گئے۔ اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو دی کہ جا کے دیکھیں اس صحیفے کو کیڑے کھا چکے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب وہاں دیکھنے کی غرض سے شیب ابی طالب سے آئے اور دیکھا کہ واقعی ایسا ہے۔ تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر خود نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستے بنا دیے، اور اسی راستے میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا کہ دوبارہ سے اس سمندر کو بہا دیا، ملا دیا آپس میں۔ اور پھر وادی سینا میں 12 چشمے جاری کر دیے جہاں کے پانی کی کوئی علامت ہی نہیں تھی، ہر طرف دھوپ اور خشک پتھر تھے، اور 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ، اور پھر منو سلوہ کا اترنا، اور پھر خود خانہ کعبہ کے اندر آب زمزم کا کنواں کا، یعنی ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں اور باقی پورے مکے کا پانی جو تھا وہ کڑوا، اور یہ کنواں صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے والوں کے لیے تو ایک نشانی ہی کافی ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے غور کی آنکھ سے نہیں دیکھا اور تعصب کی اینک لگا کر دیکھا ہے تو ان کے لیے اگر اللہ بھی بات کر دے تو وہ ان کو فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی نشانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس شخص نے اپنی زندگی کے 40 سال میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، اپنی زندگی کے 40 سال میں ایک دفعہ بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، وعدے کو بے وفا نہیں کیا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہی پیغام جاری کیا ہے جو پیغام اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے جاری کرتا رہا ہے۔ یعنی کوئی نئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، وہی بات کی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ سے پہلے آخری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے یہی ایک ہی بات کرتے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذات خود ایک بہت بڑی نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔